الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ عید غدیر کی مناسبت سے تمام آپ مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک بھی عرض ہے کہ یہ دن جس کو دعاؤں میں اہل بیت علیہ السلام نے عہد میثاق یا میثاق معہود سے تعبیر کیا ہے، اور وارد ہوا ہے کہ آسمانوں پہ اس دن کو عہد معہود کہا جاتا ہے اور زمین پر میثاق معہود، یعنی وہ میثاق اور عہد جس کا اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان امتوں سے لیا ہے، یہ اس دن کو یاد دلاتا ہے۔ غدیر خم کے موقع پہ جو اعلان ولایت ہوا در حقیقت رہبریت امت کا ایک مسئلہ تھا، نہ کہ فقط چند افراد کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چند افراد کی رنجش کو دور کرنے کے لیے دوستی کا اظہار کرنا مقصود تھا، اور لوگوں کو یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ امام علی علیہ السلام سے وہ دوستی رکھیں یا محبت کریں یا ان سے تعلق رکھیں۔ صرف اتنا بیان نہیں تھا جیسے کہ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں اور اس کے اوپر حمل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر جو بڑا اہتمام کیا، اس اہتمام کی وجہ یہ تھی کہ چند افراد کے جو مکہ مکرمہ میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے اور وہ رنجش رکھتے تھے امام علی علیہ السلام سے، اس رنجش کو دور کرنے کے لیے یہ پورا کا پورا واقعہ رونما ہوا۔ اہل سنت کی کتب میں وارد ہوا ہے کہ امام علی علیہ السلام جو حجۃ الوداع ہے اس وقت مدینہ میں نہیں تھے۔ کتب اہل بیت علیہ السلام میں بھی وارد ہوا ہے، یمن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روانہ کیا تھا، اور وہاں پہ ایک مسئلہ پیش آیا جس کی وجہ سے ان کے ساتھ جو افراد تھے 4-5 وہ سارے کے سارے نالاں تھے، سارے کے سارے امام علی علیہ السلام سے ناراض تھے یا شکایت رکھتے تھے۔ اب جب امام علی علیہ السلام مکہ میں آ کے حج کے موقع پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے اور جو اموال تھے وہ ان کے حوالے کر دیے، تو ایک فرد نے آ کے پہلے رسول اللہ کی خدمت میں شکایت کی امام علی علیہ السلام کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے جھاڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سرخ ہو گیا غصے کی شدت کی وجہ سے۔ پھر دوسرے نے آ کے شکایت کی تو تب بھی رسول اللہ نے اس کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا اور کہا کہ آخر تمہیں کیا علی سے دشمنی ہے یا کیوں علی سے شکایت ہے، کیا چاہتے ہو تم علی سے؟ تو اس وقت امام علی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اولویت کا اقرار کیا کہ تمہارے اوپر علی علیہ السلام اولویت رکھتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اس معاملے کو اسی جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کر دیا، کیونکہ 3 سے 4 افراد کے درمیان تھا، اور ان 3-4 افراد کو بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امام علی علیہ السلام اولویت تمہارے اوپر رکھتے ہیں، حق تمہارے اوپر رکھتے ہیں، کیونکہ ایک کنیز کا مسئلہ تھا کہ امام علی علیہ السلام نے بیت المال کے جو اموال تھے ان میں سے کنیز سے استفادہ کیا، کتب میں جس طرح سے وارد ہوا ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ صبح سویرے امام علی علیہ السلام آ رہے ہیں اور پورا انہوں نے غسل کیا ہوا ہے اور پانی سر سے ٹپک رہا ہے، تو انہوں نے امام علی علیہ السلام کے اوپر طعن و تشنیع شروع کر دی۔ تو اس طعن و تشنیع کا جواب نہیں دیا امام علی علیہ السلام نے، صبر کیا۔ اب یہ جب واپس آئے تو ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی یہ بات کہ علی علیہ السلام نے کیوں ایک کنیز جو ہے اس کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، ناانصافی ہے، اس طرح کا ان کے دماغوں میں یا ذہنوں میں ایک سوچ اور اعتراض برپا ہو رہا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد دوسرے نے شکایت کی، اور ہر دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سختی کے ساتھ رد کیا، اور ہر مرتبہ یہ کہا کہ علی تمہارے اوپر اولویت رکھتے ہیں، علی علیہ السلام اس کا حق رکھتے ہیں، اور انہوں نے جو کیا وہ درست کیا اور ٹھیک کیا۔
اب یہ 3-4 افراد کے درمیان مسئلہ تھا، اب بقیہ جو 1 لاکھ کے قریب اصحاب آئے ہوئے تھے ان سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیوں تھا ہی 3 سے 4 افراد کا۔ یہ مسئلہ ختم ہو گیا، حج ہوا، 30-35 دن کے بعد واپسی کا سفر ہوا، تو اس دور میں واپسی کے سفر کے جو راستے تھے غدیر خم سے گزرا جاتا تھا۔ اگر آپ نے مکہ سے مدینہ جانا ہے یا مدینہ سے مکہ آنا ہے تو جحفہ کے مقام پہ آپ ابھی بھی جحفہ کے مقام پہ احرام باندھتے ہیں۔ جو جدہ اترتے ہیں حاجی حضرات، ان میں سے جو یہ سہولت پیدا کر لیتے ہیں کہ گاڑی کا اہتمام کر لیں، وہ وہاں سے پھر 80-90 کلومیٹر دور ہے، اس 80-90 کلومیٹر دور جحفہ کے مقام پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر احرام باندھتے ہیں۔ تو وہ جحفہ کا میدان ابھی بھی اسی طریقے سے پڑا ہوا ہے جیسا سال پہلے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ ایک بیابان ہے، بہت بڑا میدان ہے، ادھر ایک مسجد اب بنا دی گئی ہے اور اچھا اہتمام اس جگہ مسجد کا ہے کہ غسل کے لیے بھی بڑے خوبصورت انہوں نے حمام بنائے ہیں اور مسجد میں احرام اور عبادات کا بہترین موقع بھی میسر ہے۔ اس جحفہ کے مقام سے گزرتے تھے۔ اس جحفہ کے مقام سے اس دور میں 2-3 راستے جاتے تھے، مثلا یمن والے بالفرض الگ ہو جائیں گے، شام والے الگ ہو جائیں گے اور مدینے والے الگ ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جحفہ کے مقام پہ پہنچے تو وہاں پہ سب افراد کو جو آگے چلے گئے تھے واپس بلایا، جو ساتھ تھے انہیں ٹھہرایا اور پیچھے والوں کا توقف کیا کہ وہ آ کے متصل ہو جائیں، مل جائیں۔ جب سب کے سب جمع ہو گئے تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سٹیج اونٹوں کے پالانوں کا بنایا اور اس کے اوپر کھڑے ہو کے امام علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کیا، اور روایات میں وارد ہوا ہے کہ اس قدر بلند کیا کہ ان کے امام علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو کے بغل جو ہیں وہ آشکار ہو رہے تھے، اس قدر بلند کیا، ہاتھ کامل طور پہ بلند کیا، اور وہاں پہ فرمایا کہ کیا تم لوگ یہ گواہی نہیں دیتے کہ میں نبی ہوں اور تمہارا حق ادا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں، اور کہا کہ کیا تم یہ گواہی نہیں دیتے میں تمہارے اوپر اولویت رکھتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ یہ حق رکھتے ہیں۔ تب فوراً امام علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، کہ معنی کے اعتبار سے یہ تواتر کے ساتھ آئی ہے، لفظ کے اعتبار سے نہیں۔ مثلا بعض جگہوں پہ لفظ ہے من کنتم مولا ہو فعلی مولا، بعض جگہوں پہ من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا۔ اس طرح الفاظ میں تھوڑا بہت رد و بدل ہے، لیکن معنی اس کا تواتر کے ساتھ ہے، یعنی جس کا میں مولا ہوں اور اولویت رکھتا ہوں، علی بھی اس کے مولا اور اس کی جانوں کے اوپر اولویت رکھتے ہیں۔ اس کو مسئلے کو یہاں پہ 2 رائے ہیں امت اسلامیہ میں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہاں پہ مسئلہ راہبریت کو اور مسئلہ حاکمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے مد مقابل ایک رائے جو تعویلات اور توجیحات، ہزاروں توجیحات کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو مسئلہ یمن میں پیش آیا تھا اور وہ جو مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں حل کر دیا تھا، اسی کو دوبارہ سے رسول اللہ نے زندہ کیا اور سب لوگوں کے سامنے کہا کہ علی سے محبت رکھیں اور علی علیہ السلام سے دوستی رکھیں۔ اور یہاں پہ یقیناً یہ بات معقول نہیں بنتی کہ اس قدر طریقے سے وہاں پہ اہتمام کیا جائے، ہزاروں لوگوں کو وہاں پہ روکا جائے، اور گرمی کی شدت بھی ہے، بیابان بھی ہے، تھکے ہارے سفر کی تھکاوٹ کے آثار بھی ہیں، اور صرف یہ پیغام سنانے کے لیے۔ خود سیرت رسول میں ایسا کوئی نمونہ موجود نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طول تاریخ میں ایسا نمونہ موجود نہیں ہے کہ ایک مسئلے کو انہوں نے حل کر دیا اور رنجشوں کو ختم کر دیا، اس کے بعد سب لوگوں کو جمع کر کے وہاں پہ دوبارہ سے اس مسئلے کو سب لوگوں کے سامنے آشکار کیا جائے۔ سب لوگوں کے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ تھا ہی 4 بندوں کے درمیان مسئلہ، لہٰذا یہ والی توجیہ انسان کے لیے زیادہ اطمینان کا باعث نہیں بنتی۔ اہل سنت اسی توجیہ کو زیادہ قبول کرتے ہیں، اگرچہ وہ معنوی طور پہ بھی مولا کو اس حوالے سے اس کی تبیین اور اس کی تشریح کرتے ہیں، یعنی ولایت تکوینی کے عنوان سے بھی اہل سنت اسے قبول کرتے ہیں، جس کو ہم آج کے دور میں ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں، ولایت تکوینی۔ اہل سنت ولایت تکوینی کے اکثر بیشتر اہل سنت، سارے نہیں، کیونکہ اہل حدیث طبقہ تو اصلاً ولایت تکوینی کا قائل نہیں ہے، تو اہل سنت میں جو بقیہ مکاتب فکر ہیں وہ ولایت تکوینی کے
ایک حد تک قائل ہیں خصوصاً صوفیہ، لیکن ولایت تکوینی کا یہاں پہ مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ قابل سلب نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک ذات کو معنوی ارتقاء اور معنوی بلندی دی ہے، اور اس کو معنوی بلندی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قدرت بھی بے انتہا دی ہے، تو وہ قدرت کوئی چھین نہیں سکتا۔ مثلا اگر قرآن کریم میں آصف بن برقیہ کا واقعہ وارد ہوا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے کہ جو تخت کو فوراً ادھر لے آئے، تو ان میں ایک عفریت تھا، قرآن نے لفظ عفریت ذکر کیا، اس نے کہا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ لیکن ادھر ہی ایک شخص تھا کہ جس کے پاس علم من الکتاب تھا، کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اب یہ جو ولایت اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جو آنکھ جھپکنے سے پہلے ہزاروں کلومیٹر دور سے اس قدر بڑا تخت فوراً حاضر کر دے، اور اس نے ابھی دیکھا تو فوراً سامنے حاضر ہو گیا، کیونکہ عربی زبان میں کلمح البصر کہ آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے یا اس کی مانند، یہ در حقیقت کنائے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے ان امور کے لیے جس میں وقت کی تیزی کو شمار ہی نہ کیا جا سکے، اتنی تیزی سے ایک چیز رونما ہوئی کہ اصلاً شمار ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ آنکھ جھپکتے ہیں تو فوراً چیز نظر آ جاتی ہے، تو اس سے یہ کنایا ہے کہ تمہارے پاس وقت شمار کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ اب یہ ولایت عفریت سے یا آصف بن برقیہ کے بعض جگہوں میں نام اس شخص کا علم من الکتاب جس نے کہا، اس کا نام آیا ہے آصف برقیہ، یا آصف برقیہ نام نہ لیں، وہی لے لیں کہ علم من الکتاب، جس کے پاس علم تھا کتاب کا کچھ علم۔ کیا یہ ولایت اس سے چھینی جا سکتی ہے؟ چھینی نہیں جا سکتی، سلب کی جا سکتی ہے، سلب بھی نہیں کی جا سکتی۔ کیا جناب سلیمان علیہ السلام کو یہ ضرورت ہے کہ اعلان کر کے سب کو بتائیں کہ دیکھو اس کے پاس یہ ولایت ہے؟ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس جو کرامات یا معجزات جسے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے، اس کی جو ولایت تھی اس کی تبیین کا وہ مورد نہیں تھا، وہاں پہ اس کی تبیین نہیں کی گئی، کیونکہ وہ تو قابل سلب نہیں ہے، وہ تو لوگوں کے اعتقاد سے تعلق نہیں رکھتی، لوگ عقیدہ رکھیں یا نہ رکھیں، علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا کردہ ولایت موجود ہے۔ لہٰذا یہاں پہ یہ بات مسلم ہے، من کنتم مولا فہذا علی مولا، ولایت تکوینی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ولایت تکوینی محتاج بیان اس طریقے سے نہیں ہے، ولایت تکوینی سلب ہونے کی قابلیت نہیں رکھتی کہ سلب کر لی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یہ ان لوگوں کے اوپر انعام ہے کہ جن کے اوپر نہ اللہ غضبناک ہوا اور نہ وہ کبھی گمراہ ہوئے۔ لیکن یہاں پہ پھر کون سی ولایت کا تذکرہ ہے؟ مولا سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ولایت تکوینی کے اوپر امت کے اندر کبھی بھی تفرقہ نہیں پڑا، ولایت تکوینی کے اوپر کبھی بھی اس طرح کے جھگڑے جنم نہیں لیے، نہ ماضی میں اور نہ مستقبل میں ایسا پیش آئے گا اور نہ حال میں ایسا ہے۔ مثلا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ہر دو جناب عیسیٰ بھی جناب مریم کے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کے وجود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے باذن اللہ، پرندے میں روح پھونکتے باذن اللہ، وہ اڑ جاتا، زندہ ہو جاتا۔ جو لا علاج مرض تھے جیسے کوڑ، اس کو علاج کر دیتے باذن اللہ، حتیٰ کہ گھروں میں ہونے والی باتیں بتا دیتے تھے، تم لوگوں نے کیا کھایا ہے، کیا تم لوگوں نے باتیں کی ہیں، وہ بتا دیتے تھے باذن اللہ۔ اتنی ولایت اللہ نے انہیں دی تھی۔ اس کے اوپر کوئی نصارہ اور عیسائیوں میں جھگڑا پڑا؟ کوئی جھگڑا نہیں پڑا۔ اس کی وجہ سے قتل کرنے بھاگے؟ اس کی وجہ سے قتل نہیں کیا انہوں نے، اس کی بنیاد پہ تو کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، وہ اس کے سر پہ، کوئی قبول کرتا ہے تو وہ تعلق جوڑ لے گا، اس کے لیے یہ تو کوئی محتاج ہمارے پاس سلب چیز نہیں ہے کہ یہ سلب ہونے کی محتاج نہیں ہے کہ سلب کیا جا سکے۔ لہذا ولایت تکوینی اس جگہ پر مراد نہیں ہے اس اعلان سے۔ پھر کون سا ہمارے پاس احتمال آ جاتا ہے؟ ولایت تشریعی۔ ولایت تشریعی میں ادھر مولا سے کیا مراد ہے؟ آیا قاضی بنانا چاہ رہے ہیں پوری امت پہ، یا مفتی بنانا چاہ رہے ہیں جو فتویٰ دے امت کے اندر؟ سب اہل سنت اور اہل تشیع قائل ہیں کہ نہیں، اس طرح کی کسی منصب کی بات نہیں ہے۔ لہذا علماء کرام قرائن اور شواہد کی بنیاد پر بھی
اور اس کلمے کے استعمال پہ بھی کہ موالی یا مولا والوالی کو کہا جاتا ہے، والی اسی مولا سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ کے اوپر حاکم بنایا، رہبر بنایا۔ اور آج بھی ہم یہ بات جانتے ہیں کہ شیعہ دنیا ہی کیوں نہ ہو، ووٹوں کے اوپر جھگڑا پڑ جاتا ہے، علماء کے علماء تقسیم ہو جاتے ہیں، حکومت کے اوپر جھگڑا پڑ جاتا ہے، انتخاب کرنے کے اوپر جھگڑا پڑ جاتا ہے کہ کس کو انتخاب کیا جائے، ہر کوئی اپنے آپ کو صاحب رائے اس کے اوپر سمجھتا ہے، بڑے بڑے ضابطوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے تاریخ میں، اور مسلسل آج بھی اس کے آثار ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں اختلاف کو برپا کر دیا جاتا ہے۔ لہذا رہبریت کا مسئلہ امت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حکومت نہیں ہوا کرتی تھی عرب میں۔ پہلی حکومت کو قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، پہلی حکومت انہوں نے قائم کی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حکومت قائم کر چکے تو اپنے آپ کو اس پوری حکومت کا رئیس اور رہبر کے طور پہ امت کو متعارف کرایا، اور قرآن کریم نے پھر اس کی آکے تائید کی اور حکم کیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یا جو رسول تمہیں کہہ دیں فخذوہ، اور جس سے تمہیں منع کر تم اس سے منع ہو جاؤ، جیسے کہ سورہ حشر کی آیات میں وارد ہوا ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا اس جگہ پہ کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا، در حقیقت ولایت علی ابن ابی طالب کا بے عنوان رہبریت، بے عنوان حاکمیت، اس مسئلے کو امت کے اندر اٹھایا کہ اگر یہ مرکز حاکمیت کے مرکز میں امام علی علیہ السلام حاکم بن جاتے ہیں تو جیسے روایت میں آپ صحیح سنیں، روایت میں پڑھ چکے ہیں لم یعص اللہ ابدا، تو اللہ کی پھر کبھی معصیت نہیں ہوگی، تمام شرک نظام گر جائیں گے اور پوری دنیا میں عدل و انصاف اور حق جو ہے وہ غالب آ جائے گا اگر اس مرکز کے اوپر آ جاتے ہیں، یعنی حاکم جسے اللہ نے بنایا تھا وہ امت کے اندر حاکم بن جائے اور ان کے مقابلے میں امت سر تسلیم خم کر لے، اطاعت کر لے۔ لہذا یہاں سے ہمارے پاس یہ آیا کہ امت کے اندر واضح طور پہ، آشکار طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہبریت کے مسئلے کو اٹھایا، اور سننے والوں نے بھی راہبریت ہی کے مسئلے کو لیا، کسی اور مسئلے میں نہیں، انہوں نے کسی اور مسئلے کو انہوں نے نہیں سمجھا، انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ یہ راہبر بنا رہے ہیں، یہ حاکم بنا رہے ہیں، یہ پوری کی پوری امت کے اوپر رئیس بنا رہے ہیں، یعنی پوری کی پوری امت کے اوپر حکمران مطلق قرار دے رہے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کو۔ غدیر خم کے اوپر جو یہ جیسے ہی امام علی علیہ السلام کا اعلان فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ گزشتہ درس میں حدیث مبارک سن چکے ہیں امام باقر علیہ السلام کی کہ وہاں پہ ابلیس جو ہے اس نے ایک چیخ بلند کی، انتہائی وحشت ناک، انتہائی دردناک چیخ بلند کی، اور شیاطین سارے بھاگے بھاگے آئے۔ تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو ابلیس نے کہا کہ آج نبی نے ایسا کام کر دیا ہے کہ لو تم لم یعص اللہ ابدا، اگر یہ انجام پا گیا امت کے اندر تو پھر تو کبھی بھی اللہ کی معصیت نہیں ہوگی اور میں ناکام ہو جاؤں گا۔ فقال لما قال المنافقون، اب اعلان ہوا تو یہ ابلیس کا رد عمل تھا، اب آپس میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئی، بیعت کے سلسلے شروع ہو گئے، بخن کے سلسلے شروع ہو گئے، اطاعت کے بجائے بخن کے کلمات ادا کرنے لگ گئے، کیونکہ الفاظ کو پھرانا ہے، پھرا کے شبہات ایجاد کرنے ہیں۔ کئی ایسے افراد ہیں جو اپنے آپ کو امام علی علیہ السلام کے مد مقابل ہم پلہ شمار کرتے ہوئے اس عہدے اور اس منصب کا اپنے آپ کو حقدار سمجھتے تھے، لہٰذا جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے یہ دروازے بند ہو رہے ہیں، حاکمیت کے دروازے بند ہو رہے ہیں، تو اس جگہ پہ شبہات آہستہ آہستہ جنم لینا شروع ہو گئے، اسی مجمع کے اندر ہی، ابھی فاصلہ نہیں ہوا، اعلان کے فوراً بعد ہی باتیں اندر ہی اندر شروع ہو گئیں، گفتگو اندر ہی اندر شروع ہو گئی جو مجمع ادھر موجود تھا کہ علی اب حاکم ہمارے اوپر ہو گئے، علی اب ہمارے اوپر رئیس اور راہبر اور خلیفہ بن گئے، اور اس کو نظام امامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے تناظر میں ہم اسے نظام امامت کہہ سکتے ہیں۔
جب اسی جگہ پہ منافقین موجود تھے، کیونکہ منافقین کا وجود قرآن کریم بھی ثابت کرتا ہے، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں متفق ہیں کہ وہ منافقین مجمع کے اندر موجود تھے، مدینہ کے اندر بھی تھے اور اطراف مدینہ میں بھی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین اس قدر اثر رکھتے تھے کہ برملا طور پہ ان کو معاشرے کے اندر سے نہیں ختم کیا جا سکتا تھا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب حذیفہ یمانی رضی اللہ عنہ انہوں نے جب دیکھ لیا کہ کون کون قتل رسول اللہ میں شریک ہیں، 12 ہیں، 8 ہیں، 16 ہیں، جتنے بھی ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا حذیفہ کو کہ آپ نے ان کے نام آشکار نہیں کرنے، ان کے چہرے آشکار نہیں کرنے، کیونکہ ڈر تھا کہ ایک فتنے کا ڈر تھا، امت کی تباہ کاری کا ڈر تھا، یقیناً حکمت موجود ہے۔ جب منافقین اتنا اثر اندر رکھتے ہیں اور اس اثرات کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی جگہوں پہ وہ مجبور کر دیتے ہیں بعض اعمال انجام دینے پہ، اس سے ان کی قوت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لہذا فقال المنافقون لما قال المنافقون، منافقین نے یہ کہا انہ ینطق عن الہوا، قرآن گواہی دیتا ہے ما ینطق عن الہوا، لیکن منافقین وہ نسبت دیا کرتے تھے یہاں پہ ہوائے نفس سے نعوذ باللہ رسول اللہ نے کام لیا ہے اور علی کو مولا بنا دیا ہے۔ یہ جب بات سنی تو بعد میں ایک نے دوسرے کو کہا، قال احدہما عن صاحبہ، روایت کے الفاظ ہیں، ایک نے دوسرے کو یہ کہا کہ دیکھو کہ کس طرح سے اس کی آنکھیں گھوم رہی ہیں، گویا کہ رسول چکرا رہا ہے اور نعوذ باللہ مجنون ہے۔ جب ابلیس نے یہ باتیں سنی تو اس نے طرب آور اور خوشی کے مارے ایک زوردار چیخ بلند کی، اور شیاطین سارے جمع ہو گئے اور وجہ پوچھی تو کہا کہ جب آدم علیہ السلام نے عہد توڑا تھا تو رب کی نافرمانی یا رب کا کفر نہیں کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ چن لیا اور نبی بنایا، لیکن اس امت نے عہد و پیمان بھی توڑا ہے جو رسول نے پہلے لیا۔ رسول نے پہلے کہا کہ میں تمہاری جانوں پہ اولویت نہیں رکھتا، کہ میں تمہارا نبی نہیں ہوں، رسول نہیں ہوں، پہلے عہد و پیمان لیا، لیکن اس امت نے رسول کا کفر بھی کیا جیسے منافقین نے کیا اور ان پہ تہمتیں لگائیں۔ اچھا، جب یہ معاملہ ہوا تو پھر شیطان نے اب یہ دن گزر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب علی علیہ السلام کو چھوڑ کے کسی اور کو خلیفہ بنا دیا گیا اس روایت کے مطابق، تو اس وقت شیطان نے ایک بہت بڑی محفل منعقد کی اور تخت بادشاہت کو پھیلایا اور اوپر چھلانگ مار کے بیٹھا اور پوری بادشاہت کا تاج اپنے سر پہ پہنا، اور خوشی سے اس نے کہا کہ جب تک اب قائم قیام نہیں فرمائیں گے تب تک اللہ کی اطاعت زمین کے اوپر جنم نہیں لے گی، یعنی پوری زمین کے اوپر اطاعت جنم نہیں لے گی۔ یہ ہم نے پچھلے روایت کا میں ملاحظہ کیا۔ آئیں اب ہم ایک اور روایت اس حوالے سے دیکھتے ہیں، کیونکہ رہبریت کا مسئلہ اختلاف ہے، مسئلہ اہانت نہیں ہے، اس چیز کو ذہن نشین رکھیں۔ یعنی اتحاد بین المسلمین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اختلافی جو نکات ہیں اس کو دلیل کے ذریعے سے اپنا موقف بیان کرتے ہوئے آشکار نہ کریں، یہ چیز نہیں۔ یہاں اہانت غلط ہے، آپس میں جھگڑا غلط ہے، نزاع غلط ہے، لیکن فکری طور پہ بعض امور میں اختلاف ہوتا ہے تو دو چیزوں کی ماہیت الگ الگ سامنے آتی ہے۔ اگر کسی قسم کا کوئی مورد اختلاف نہ ہو پھر تو دو نہیں ہیں۔ اگر امت اسلامیہ میں اسی دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنتم مولا فہذا علی مولا کا اعلان فرمایا، اسی وقت اگر امت دو گروہوں میں بٹ رہی ہے تو آج ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اس موقف کے اوپر دو گروہ نہ بنے، اس موقف پہ تو دو گروہ بنیں گے۔ اصل مسئلہ تشیع اور اہل تسنن کا وہ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تشیع اور اہل تسنن میں یہ نہیں ہے کہ ایک پہلے روزہ کھولتا ہے ایک بعد میں روزہ کھولتا ہے۔ مثلا اگر بالفرض کوئی شیعہ ہے، وہ امام علی علیہ السلام کو اس وقت رسول اللہ کے بعد پوری امت اسلامیہ کا حاکم مطلق وہاں پہ مقرر کرتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے کہ امام علی علیہ السلام خلیفہ برحق و امام برحق ہیں، اور 12 ائمہ علیہ السلام پہ اعتقاد رکھتا ہے ان کی ولایت کے اوپر، ان کی امامت کے اوپر، ان کی عصمت کے اوپر، اور 12ویں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت کا قائل ہے،
اور قائل ہے کہ ظہور فرمائیں گے اور عدل و انصاف سے اس جہان کو بھر دیں گے اور رسول اللہ کی امامت اور خلافت کو پوری کی پوری دنیا کے اوپر نافذ کریں گے، لیکن ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ آیا شیعہ ہے یا سنی؟ وہ شیعہ کہلائے گا۔ ہاتھ باندھ کے یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے سے شیعہ سنی نہیں ہوتا، محبتوں کے اظہار سے شیعہ سنی نہیں ہوتا۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے بہت زیادہ محبت آمیز کلام لکھتا ہے، ولایت تکوینی کو بیان کرتا ہے، توسل کے واقعات بیان کر دیتا ہے، انتہائی بلند و بالا فضائل بیان کرتا ہے، لیکن امام علی علیہ السلام کو خلیفہ برحق پہلا خلیفہ نہیں قرار دیتا، ان کے مقابلے میں حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا خلیفہ قرار دیتا ہے۔ آیا وہ سنی کہلائے گا یا شیعہ؟ وہ سنی کہلائے گا، کیونکہ قصیدے، فضائل اور محبت کے اظہار سے شیعہ نہیں ہوتا۔ ابھی بھی اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں جو کلام اہل سنت، بالخصوص اہل سنت صوفیہ نے کیا ہے، آپ وہ پڑھ کے دیکھیں، انتہائی عظیم اور بالا تر کلام ہے، وہ کوئی چھوٹا کلام نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کلام مدح و ستائش کا اور فضائل کا کلام اہل سنت نے درج کیا ہے، وہ چھوٹا کلام نہیں ہے، انتہائی بلند و بالا کلام ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ہم معیار تشیع و تسنن کو سمجھیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نوع اختلاف یا فکر اختلافی امت کے درمیان سے آج کے دور میں کاملاً ختم ہو جائے، یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اتحاد ہو، بمعنی یہ کہ ایک دوسرے کے مقدسات کی تعظیم کی جائے، ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، امت واحدہ بن کے رہنے کی کوشش کی جائے، یعنی وہی روش جو علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خلیفہ اول و خلیفہ دوم و خلیفہ سوم کے دور میں اختیار کی، امت اسی روش کے اوپر قائم دائم رہے، یہ ممکن ہے۔ امام علی علیہ السلام نے تمام اختلافات کے باوجود امت اسلامیہ اور حکومت اسلامی کے عمومی منافع اور مصالح کو مد نظر رکھتے ہوئے اعمال انجام دیے۔ امیر المومنین علیہ السلام معاشرے کے اندر سے غائب نہیں ہو گئے، یعنی ایسا نہیں کہ جیسے آج کے دور میں آپ مثلا پاکستان کی سرزمین کو دیکھیں، ہم یہ کہیں کہ انڈیا پاکستان سے جنگ ہوتی ہے تو ہو ہمیں اسے کیا، یہ تو ہے ہی حکومت طاغوتی، یہ تو ہے ہی حکومت ایسی، اب ہم غائب ہو جائیں، نہ کوئی رفائی کام انجام دیں، نہ حق کو بلند کریں، نہ عبادات کو ہم بلند کرنے کی کوشش کریں۔ آیا یہ مثبت قدم ہے یا یہ مثبت قدم ہے کہ اسلامی معاشرے کو بچایا جائے، اس سے برائیوں کو ختم کیا جائے؟ دشمنان اسلام و دشمنان ریاست اسلامی، جیسے ہندوستان اس وقت دشمن کے طور پہ کشمیر اور پاکستان کے دشمن کے طور پہ سامنے ہے، مسلمانوں کے دشمن کے طور پہ سامنے ہے، اس سے دشمنی کی جائے، کون سی چیز بہتر ہے؟ ہم فوراً کہیں گے آج کا شیعہ بھی یہ کام پاکستان میں نہیں کرتا کہ ہندوستان کو، کہ جو کشمیر اور پاکستان اور اسلامی ریاست کا دشمن ہے، اس سے قرب حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دے، تو وہاں پہ اس بات کا برملا اظہار کرتا ہے کہ اسلامی ریاست کی حفاظت ضروری ہے، اسلامی معاشرے کے اندر سے برائیوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ کیسے یہ توقع کر سکتا ہے کہ امام علی علیہ السلام اختلاف رکھتے ہوئے اس معاشرے کے اندر سے ذمہ داریوں سے کاملاً کنارہ کش ہو جائیں اور کسی بھی ذمہ داری کو انجام نہ دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا امام علی علیہ السلام نے جو روش اختیار کی، ہاں امت واحدہ انہوں نے قرار دینے کے لیے روش امیر المومنین کی موجود ہے، امام صادق علیہ السلام کی روش موجود ہے، لہذا اسی روش کو استمرار دینا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنا موقف ہی ختم کر دیا، اپنے موقف کے اوپر قائم دائمی نہیں رہے، ایسا نہیں ہمیں نظر آتا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ غدیر در حقیقت امت کے اندر دو گروہوں میں تقسیم کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ان کے اوپر نازل کیا گیا، بلغ ما انزل، وہ جب ابلاغ کیا رسول اللہ نے، پہنچایا، تو امت میں دو موقف جنم لے گئے۔ امت میں یہ جو دو موقف جنم لے گئے، یقیناً ان میں سے حق ایک ہی ہے، ہر دو حق نہیں ہو سکتے، لیکن یہ جو دو موقف جنم لے یہ چلتے رہے مستقبل میں، اور یہ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام کا قیام اور ظہور ہو جائے، تب تک یہ چلتے رہیں گے۔ یہ اختلاف امت کے ایسے نزاع کا باعث نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً امام علی علیہ السلام کے پیروں کی طرف سے،
کہ اس سے جنگیں شروع ہو جائیں، اس سے اختلافات اور قتل و غارت شروع ہو جائے۔ امام علی علیہ السلام نے بڑھ کے جنگ جمل کو نہیں مقرر کیا، امام علی علیہ السلام نے آگے بڑھ کے جنگ صفین شروع نہیں کی، بلکہ ان کے اوپر یہ جنگیں حمل کی گئی ہیں، ان کے اوپر ان جنگوں کو جان بوجھ کے ڈالا گیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ نہ خلیفہ اول کے دور میں جنگیں ہیں، نہ خلیفہ دوم کے دور میں ہیں، نہ خلیفہ سوم کے دور میں ہیں۔ ایک حکومت اسلامیہ کے اندر رہتے ہوئے اپنے موقف کے لیے تدبیر ضرور ہے امیر المومنین علیہ السلام کی، اور تدبیر بھی ایسی تھی کہ ان کے ہاتھ میں حکومت آئے، اور یہ تدبیر آج چل بھی رہی ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اولاً شیعہ سنی کا معیار، یعنی دو گروہ جو امت اسلامیہ میں وجود میں آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ہی یہ دو گروہ وجود میں آ گئے۔ ان دو گروہوں میں سے ایک حق پہ ہے بلا شک و شبہ، لیکن یہ دو گروہ مستقبل میں شیعہ اور سنی کے عنوان سے پہچانے گئے۔ یہ شیعہ سنی کے عنوان سے جو پہچانے گئے، اس میں معیار اختلاف و معیار جدائی، آپس میں ایک دوسرے سے جدائی کا معیار یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے، محبت نہیں ہے۔ یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے ہاتھ باندھ کے ہاتھ کھول کے نمازیں پڑھنا نہیں ہے۔ یہ اختلاف نہیں ہے کہ پیش امام کون ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے یا بریلوی ہے، یہ اختلاف نہیں ہے۔ یہ اختلاف نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں یا نہیں مناتے۔ آج اہل سنت بڑے بڑے علماء وہ بھی گریہ کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا نام لے کے۔ ہاں چند چیزوں پہ اختلاف کرتے ہیں جو بعد کے ایام میں ایجاد کی گئیں رسومات کے طور پہ۔ مکتب تشیع میں ان کے حوالے سے اباحہ کا ہمارے پاس وسعت نظر آتی ہے اور فقہاء کے فتاویٰ موجود ہیں۔ ممکن ہے کہ مد مقابل جو فتاویٰ ہیں اس میں اس طرح کی گنجائش انہیں نظر نہ آتی ہو۔ یہ اختلاف شیعہ سنی کی تقسیم کا سبب نہیں ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹیاں یا چار بیٹیاں۔ اگر واقعی یہ مسئلہ شیعہ سنی میں تفریق کا سبب ہوتا، ایران اور عراق کے ایک وسیع و عریض علماء کو کہہ دینا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے سنی ہیں کیونکہ وہ چار بیٹیوں کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس وقت بھی ایران میں تقریباً 95% یا 98% مورخین کیا نظریہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں، چار بیٹیاں اور ایک بیٹی سے تو شیعہ سنی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے ملاحظہ کہ شیعہ سنی کا اصل معیار ہے کہ رہبریت کا مسئلہ، حاکمیت کا مسئلہ، اور اسی حاکمیت کا یہ سلسلہ ہے جو ولایت فقیہ کی صورت میں آج موجود ہے۔ ولایت فقیہ کا سلسلہ اس حاکمیت کے باب سے ہے، نہ ولایت تکوینی کی حاکمیت کے باب سے۔ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حکومت اسلامی کے عنوان سے جو دروس دیے، اور کتاب بھی وہ شائع ہوئی اور نجف اشرف میں وہ دروس دیے تھے، جبکہ صدام کی حکومت میں یہاں سے تبعید کیے گئے تھے، تب انہوں نے یہ دروس دیے اور اس میں اس بات کو آشکار کیا کہ ولایت تکوینی کی یہ بحث نہیں ہے، یہ بحث وظیفے کی انجام دہی کی ہے، یہ بحث ایک معاشرے کے اوپر ولایت اور حکومت کے قیام کی ہے۔ یہ بحث ہے کہ دین کا تعطیل اور معطل نہیں ہونا چاہیے، دین کو نافذ ہونا چاہیے۔ کتنا نافذ ہو؟ حسب مقدور، جتنی قدرت آپ رکھتے ہیں، جتنی آپ صحیح اور کوشش کرتے ہیں اتنا تو دین معاشرے کے اندر نافذ کریں۔ لہذا خلافت کا یہ مسئلہ، امامت کا یہ مسئلہ، یہ امت میں دو موقف اختیار کر گیا، اور یہ شعور آج ہمیں معاشرے کے اندر بالخصوص مکتب تشیع کو یہ حاصل کرنا چاہیے کہ اصل نقطہ افتراق یا نقطہ اختلاف وہ رہبریت امت کا مسئلہ تھا۔ وہ مسئلہ یہ مسئلہ نہیں تھا کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا، ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، فلاں پہلے روزہ رکھ رہا ہے، فلاں بعد میں روزہ کھول رہا ہے۔ یہ مسائل نہیں تھے، رہبریت کا مسئلہ، اور آج بھی رہبریت کے مسئلے سے تشیع پہچانی چاہیے۔ اگر معیارات تبدیل کر دیں گے تو پھر تو کوئی اساس ہمیں نظر نہیں آئے گی، پھر تو بنیاد نظر نہیں آئے گی۔ بالفاظ دیگر امت کے اندر جو آپس میں دو موقف اختیار ہوئے اور اس نے دو گروہوں میں تقسیم کر دیا، وہ توحید کا مسئلہ نہیں تھا، وہ نبوت کا مسئلہ نہیں تھا، وہ قیامت کا مسئلہ نہیں تھا، وہ قرآن کریم کی کتاب کا مسئلہ نہیں تھا، وہ فرشتوں کی پر ایمان لانے کا مسئلہ نہیں تھا۔ اگر کوئی مسئلہ تھا تو وہ مسئلہ رہبریت، امت کے اندر رہبریت کا مسئلہ تھا۔ اور واقعاً جب معیارات تبدیل ہو جائیں تو یہی مصیبت پیش آتی ہے۔ آج کے دور میں ولایت فقیہ کے نظریے کو قبول کرنے کے لیے مکتب تشیع کے اندر ہی بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں نظر آتا ہے کہ بعض مراجع اعظام ہی اس کو قبول نہیں کر رہے ہوتے،
مجتہدین ہی قبول نہیں کر رہے۔ اس دور میں بھی جو علی علیہ السلام کی امامت کا انکار کیا، اس میں بڑے بڑے مجتہدین تھے اس دور کے، کوئی چھوٹی شخصیات تو نہیں تھی، نامور پر اثر با اثر شخصیات تھی معاشرے کی کہ جنہوں نے علی علیہ السلام کے مقابلے میں ایک الگ جدا موقف اختیار کیا۔ آج کے دور میں بھی کیونکہ میزان آپ نے تبدیل کر دیا، معیار آپ نے تشیع پہچانی جاتی ہے امامت سے، اور اسی امامت کے سلسلے کو تشیع کے اندر اگر برقرار کرنے کی کوشش کی جائے تو اسی تشیع کے اندر آپس میں اختلاف پیش آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کہ لشکر علوی تھا، امام علی علیہ السلام کا لشکر تھا جنگ جمل میں مد مقابل، جنگ صفین میں معاویہ بن ابی سفیان کے مقابلے میں علی علیہ السلام کا جو لشکر تھا، لشکر کے اندر ہی اختلاف برپا ہو گیا، اور لشکر کے اندر ہی علی علیہ السلام کو تنہا کرنے کی کوششیں ہو گئی۔ آج کے دن بھی اگر ولایت فقیہ کی یہ جو صورت ہے، یہ تسلسل امامت نہ ہوتا، یہ نیابت کے نظام کے تحت امام مہدی علیہ السلام کی امامت اور ولایت کے ذیل میں یہ ولایت نہ ہوتی، اس کے ضمن میں یہ ولایت نہ ہوتی، تو کوئی بھی اسے قبول نہ کرتا۔ لیکن جب یہ ولایت کو امام مہدی علیہ السلام ہی کے الطاف اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نصرت سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سرزمین کے اوپر اجاگر کر دیا، تو غیر نہیں پہلے اپنے ہی مخالف ہونا شروع ہو گئے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کا جب ولایت کا اعلان کیا، قبل اس کے کہ یہود و نصارہ کی طرف سے کچھ سننے کو ملتا، وہ گروہ جس کے سامنے اعلان ہوا تھا، وہ گروہ جن کے اوپر علی علیہ السلام کو راہبر بنایا گیا تھا، اسی کے اندر آپ کو آراء نظر آتی ہیں، اسی کے اندر موقف اختیار کیے جانے لگتے ہیں، اسی کے اندر بڑے بڑے خطرناک ترین کلمات کہے جانے لگ جاتے ہیں۔ لہذا یہی آج مسئلہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ ولایت فقیہ وہی ولایت کا تسلسل ہے جو اللہ تعالیٰ نے امام علی علیہ السلام کو عنایت فرمایا، اور امام مہدی علیہ السلام کے توسط سے امام زمان علیہ السلام نے بقیہ کو جو صاحب شرائط ہیں ان تک یہ ولایت پہنچائی، جیسے مالک اشتر کو امام علی علیہ السلام نے مصر میں والی بنایا، محمد ابن ابی بکر کو مصر میں والی بنایا، بصرہ میں عثمان بن حنیف کو بنایا، مکہ میں مثلا سہل بن حنیف کو بنایا، جس طرح سے یہاں پہ والی بنائے گئے اور ولایت دی گئی۔ وہ معصوم نہیں تھے جنہیں ولایت دی گئی، جنہیں اصل ولایت جو ولایت کے حقدار ہیں وہ امام زمان علیہ السلام ہیں، وہ معصوم ہیں، وہ نگران ہیں اوپر، وہ رہنمائی کرنے والے ہیں۔ ان کی اتباع میں جو ولایت کے سلسلے آگے چل رہے ہیں، اس کے لیے شرائط موجود ہیں دین اسلام میں۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ تائید ہو معصوم کی طرف سے، اور معصوم کی طرف سے اگر تائید ہو تو یہ وہی ولایت کا سلسلہ کہلائے گا۔ یعنی اگر مصر میں مالک اشتر کے حکم کی نافرمانی کی جائے تو یہ حقیقت میں امام علی علیہ السلام کی نافرمانی ہے، اور امام علی علیہ السلام کی نافرمانی حقیقت میں رسول اللہ کی نافرمانی ہے، اور رسول اللہ کی نافرمانی حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اسی طرح اگر امت کے اندر اسی کا ایک تسلسل نیابت کے طور میں امت کے اندر ولی فقیہ کے طور پہ ایک ولی برقرار ہو جاتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کی بات برحق ہے، قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، عدل و انصاف اور حق کے عین مطابق ہے، اگر وہاں پہ کوئی ان کی بات کو رد کرتا ہے، گویا کہ امام مہدی علیہ السلام کی بات کو رد کیا، اور جس نے امام زمان علیہ السلام کی بات کو رد کیا اس نے رسول اللہ کی بات کو رد کیا، اور جس نے رسول کی بات کو رد کیا اس نے اللہ کی بات کو رد کیا۔ مقبولہ عمر بن حنظلہ میں یہی ترتیب بیان کی گئی ہے۔ اب حدیث رکھنے والوں نے حدیثیں اپنے مطابق ابواب میں رکھی، کسی نے قضاوت کے باب میں کوئی حدیث رکھ دی، کسی نے حدود کے باب میں کوئی حدیث رکھ دی، کسی نے مقاصد کے باب میں کوئی حدیث رکھ دی۔ حدیث کے رکھنے سے فرق نہیں پڑتا، اصل متن حدیث وہ ہمارے سامنے نتیجہ دیتی ہے۔ آئیں اب ہم دیکھیں، کیونکہ اہانت اور فکر اختلافی اس کو ہمیں جدا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اختلافی فکر ختم کر دی جائیں پھر تو دو نہیں ہوں گے، پھر تو ایک ہو جائیں گے، اور امت کے اندر حتی اہل سنت کے اندر یہ نہیں ہو سکتا۔ اہل حدیث اس قدر ٹکراؤ رکھتے ہیں دیوبند اور بریلوی سے یا حنفیوں سے کہ ممکن ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے قتل کے فتوے دیں۔ کفر کے تو فتوے دیے ہوئے ہیں کتابوں میں، وہ تو آپ یوٹیوب پہ سے مناظرے دیکھ لیں تو ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے، بریلویوں نے دیوبندی اور دیوبندی نے بریلویوں کے کفر کے فتوے دیے ہیں، صفیوں کی پر کفر کے فتوے نہیں لگتے۔ لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ فکر اختلافی ختم کر دی جائے۔ ہاں اساسی بعض ایسی ہیں کہ جو فرعی اختلافات ہیں، فرعی اختلافات دور ہو سکتے ہیں،
ان کے دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ آزادی فکر دی جائے اور آزادی عمل دی جائے. لیکن بعض ایسے مسائل ہیں کہ جو فتنہ کھڑا کرتے ہیں. فتنہ کیا چیزیں کھڑا کرتی ہیں؟ اہانت، توہین، سب و شتم، گالی دینا، یا اسی طریقے سے برملا طور پہ ایک فرقے کے خلاف سازشیں کرنا. یہ چیزیں فتنے کو کھڑا کرتی ہیں. ان کو دبانا چاہیے، مقدسات کا احترام کریں، یعنی بالفاظ دیگر وہی کام کریں جو امام علی علیہ السلام نے کام کیا، وہی کام کریں جو امام صادق علیہ السلام نے کام کیا، اسی کو ہم آگے لے کے چلیں. یہ اتحاد کو جنم دے دے گا. امام علی علیہ السلام نے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، الگ مسجد نہیں بنائی. امام صادق علیہ السلام نے الگ مسجد نہیں بنائی. امام رضا علیہ السلام کے پاس تو ایک قوت بھی حاصل تھی بقیہ کی نسبت، خصوصاً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس. اس لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے الگ الگ گاؤں بنا دیے کہ امام نقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے بارے میں آپ پڑھیں کہ ان کی ولادت مدینہ سے چند کلومیٹر دور ایک علاقے میں ہوئی. اس علاقے کو خریدا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، اور اس علاقے میں اپنے موالی اور شیعہ منتقل کیے اور اس کو باقاعدہ آباد کیا. اس جگہ پہ امام نقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے الگ الگ گاؤں یا الگ الگ قصبے وہ آباد کیے، الگ آبادیاں اور سوسائٹیاں بنائیں، لیکن الگ مسجد نہیں بنائی، الگ درسگاہیں نہیں کھولیں. اس لیے امت کو یہ والا سبق سیرت اہل بیت سے سمجھنا چاہیے تاکہ جذب کر سکیں، ایک دوسرے کی بات منتقل ہو سکے. جو حق بات ہے، یعنی دین اسلام بالخصوص مکتب تشیع، وہ طاقت کے زور پہ کوئی چیز منوانا نہیں چاہتا. وَإِلَّا تو مشکل نہیں تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاقت کے زور پہ امام علی علیہ السلام کی ولایت کو منوا سکتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرعون کو جب بعد میں تباہ و برباد کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے نبرد اور مبارزہ نہ ہوتا، اس کے بغیر ہی فرعون کو مار سکتا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات. لہذا یہاں پہ ہمارے بات سامنے آئی کہ جبری چیزیں نہیں ہیں. مثلا ہم جبری طور پہ ایک کام ہر بندے سے نکلوانا شروع کر دیں، یہ غلط چیز ہے. سمجھایا ضرور جائے. مکتب تشیع قائل ہے حتیٰ کہ امام زمان علیہ السلام کی حکومت کے بارے میں بھی کہ وہ جبری حکومت نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. امامت نظام ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. امامت قبولیت کے باب سے ہے، مشروعیت کے باب سے ہے، قانونیت کے باب سے ہے. اللہ نے قانون بنایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قانون کے تحت حاکم مقرر کیا. اب امت قبول کرے گی تو وہ حاکم بنے گا. اس لیے امام علی علیہ السلام نے تب تک حکومت نہیں کی جب تک امت نے قبول نہیں کیا. اس لیے صرف 2-3 بندوں کا جھگڑا نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام کے خلیفہ اول آگے، انہوں نے امام علی علیہ السلام سے حکومت لے لی، کیونکہ اہل سنت بھی اس بات کے قائل ہیں. 6 مہینے تک حتماً تمام اہل سنت قائل ہیں کہ شدید جھگڑا تھا، اور یہ خلفاء نہ یہ علی علیہ السلام سے ملتے تھے اور نہ علی علیہ السلام ان خلفاء سے ملتے تھے، اور شدید نزاع تھا آپس میں. اور دھمکی بھی دی خلیفہ دوم نے آ کے کہ آئندہ اس گھر میں میٹنگز ہوئی تو میں اس گھر کو جلا ڈالوں گا. لہذا اختلاف موجود تھا، یہ شیعہ سنی دونوں قائل ہیں. لیکن اس اختلاف کی نوعیت آپ اس میں دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام نے وہاں پہ جبر کے ذریعے سے حکومت نہیں لی. اس وقت کا انتظار کیا کہ امت قبول کرنے لگ جائے. یعنی معاملہ اتنا نہیں ہے کہ خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم اور 5-6 بندے انہوں نے ساری چیزیں لے لی اور یہ بیچارے کچھ کر ہی نہ سکے. یہ تو تصویر کشی بالکل باطل ہے. حقیقت یہی ہے کہ اس وقت کا جو معاشرہ تھا انہوں نے خلیفہ اول کا ساتھ دیا. اس وقت کے جو اکثریتی لوگ تھے وہ امام علی علیہ السلام کے مد مقابل آ گئے. بالفاظ دیگر امت نے وہاں پہ عہد و پیمان توڑا. امت نے وہاں پہ امام علی علیہ السلام کو قبول نہیں کیا. اگر امت قبول کرتی تو یہ 3-4 بندے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. امت کے اندر اس لیے صرف 3-4 افراد کے نام لے کے ان کو بیچارہ قرار دینا، یعنی ایک طرف ہے لاکھوں کی آبادی اور ادھر 2-3 بندے ہیں وہ اوپر حاکم بن جائیں. یہاں پہ تو نقطۂ ضعف اور نقطۂ سلبی وہ تو اہل بیت، نعوذ باللہ اہل بیت کی طرف آ جاتا ہے. یعنی انہیں یہ طریقہ کار نہیں تھا 3 بندوں سے اپنا حق کیسے لینا ہے. 3 بندوں کا معاملہ نہیں ہے، 4 بندوں کا معاملہ نہیں ہے. یہ معاملہ ہے کہ امت نے وہاں پہ قبول نہیں کیا. مدینہ کے اندر اکثر نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ اول قبول کر لیا، امام علی علیہ السلام کو قبول نہیں کیا. مکتب تشیع اس بات کی شدت سے قائل ہے کہ جبر کے ذریعے سے حکومت نہیں ہوتی، تشدد کے ذریعے سے حکومت نہیں ہوتی، تلوار کے ذریعے سے حکومت نہیں ہوتی.
قبولیت کے ذریعے سے حکومت ہوتی ہے، مد مقابل کو سمجھایا جائے، مد مقابل کو بتایا جائے، مد مقابل سے اعتراف کرا کے اس کے ارادے کے ساتھ قدم اٹھوایا جائے، تب جا کے یہ قبولیت ہوگی۔ اس لیے روایات میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس وقت ہوگا کہ جب دنیا کے تمام لوگ ہر قسم کے نظام سے مایوس ہو چکے ہوں گے، صرف ایک نظام سے ان کی امیدیں بن جائیں گی، ہر قسم کے نظام سے۔ اور دنیا نے دیکھا، کمیونزم آیا، مایوس ہوئے، سوشلزم آیا، مایوس ہوئے، ڈکٹیٹرشپ آئی، مایوس ہوئے، مارشل لا پوری دنیا میں مذموم شمار ہوتا ہے۔ اب ڈیموکریسی سے بھی آہستہ آہستہ پوری دنیا مایوس ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس جگہ پہ کہ جبر نہیں ہے۔ آئیں اب ہم آخر میں صرف ایک روایت سے استفادہ کرتے ہیں اور اسی کے پر بات ختم کریں گے، تاکہ موقف جو حق موقف ہے اس کا انتخاب کر سکے۔ صحیح سند روایات، یعنی ادھر مکتب تشیع کوئی ایسا نہیں ہے کہ بعد میں حدیثیں گھڑی گئیں تو اس کے اوپر اعتماد کر لیا، نہیں، یہ وہی 3ری 4تھی صدی ہجری سے کتابیں چلی آ رہی ہیں، اور ان میں صحیح سند جو روایات وارد ہوئی ہیں، ضعیف السند نظریے سے تشیع نے یہ نظریہ امامت اختیار نہیں کیا، تواتر کے ساتھ جو روایات آئی ہیں اور صحیح سند جو روایات آئی ہیں، ان کی بنیاد پہ یہ سخت ترین اور اہم ترین نظریہ مکتب تشیع نے اختیار کیا۔ اس لیے مکتب تشیع اس نظریے کے مقابل اگر اولاد معصوم بھی آ جائے اسے قبول نہیں کرتے، اگر اس کے مقابلے میں کوئی بڑے سے بڑا صحابی آ جائے اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے؟ وہ حاکم وقت، جسے اللہ تعالیٰ نے حاکم وقت قرار دیا ہے، اس سے تولا کریں اور اسی کی بنیاد پہ اس کے دشمنوں سے تبرہ کریں، جیسے سورہ برات، سورہ توبہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ آپ کے سامنے ایک صحیح سند میں روایت پڑھتا ہوں جس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان رہبریت، امت کے اندر حاکمیت و رہبریت کے مسئلے کو چھیڑ دیا اور امام علی علیہ السلام کو رہبر امت بنا دیا، تو وہاں پر سنتے ساتھ ہی اس گروہ کے اندر ہی اختلاف برپا ہونے لگ گیا۔ اس گروہ میں منافقین نے تو مخالفت کی، بقیہ بھی جو افراد تھے کہ جو امت کے اندر سرکردہ بڑے بڑے افراد شمار ہوتے تھے، ان لوگوں نے بھی وہاں پہ بعض نے مخالفت کی۔ ایک تو منافقین کا بیان سن چکے ہیں، گزشتہ حدیث میں منافقین نے کون سی باتیں کی؟ 2 باتیں کی۔ ایک کہا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوائے نفس کی تہمت لگائی، اور دوسری نعوذ باللہ مجنون ہونے کی تہمت لگائی کہ ان کی سر کو دیکھو کہ آنکھیں اس طرح گھوم رہی ہیں جیسے نعوذ باللہ مجنون کی آنکھیں گھومتی ہیں، اور دیوانگی میں یہ نعوذ باللہ اعلان کر دیا ہے۔ یہ نسبت اس روایت میں روضۃ الکافی کی منافقین کی طرف دی گئی تھی۔ آج ہم جو صحیح سند روایت پڑھ رہے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں صرف منافقین نہیں، دیگر بھی بعض ایسے سرکردہ افراد تھے کہ جنہیں امت خیر کے عنوان سے پہچانتی تھی، لیکن انہوں نے امام علی علیہ السلام کی مخالفت کی، اور اس مخالفت کی وجہ سے مکتب تشیع امام علی علیہ السلام کو برحق قرار دیتی ہے، اور ان کے مد مقابل جو موقف جتنی ہی بڑی عظمت والے انسان کا کیوں نہ آ جائے اس کو وہ اہمیت نہیں دیتی، اور اس کو اس کے مقابلے میں حق یہ ہے تو حق کے مقابلے میں باطل ہی ہے، اگر عدل یہ ہے تو اس کے مقابلے میں ظلم ہی ہے، اگر درست یہ ہے تو اس کے مقابلے میں نادرست وہ موقف ہوگا۔ آئیں اس روایت کو ملاحظہ کریں کہ یہ روایت روضۃ الکافی میں وارد ہوئی ہے۔ حسان جمال اسے ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حملت ابا عبداللہ من المدینہ الی مکہ، میں امام صادق علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے مکہ آیا، یعنی لایا گیا، حملت کہ میں لایا گیا، یعنی ان کے ساتھ سفر کیا میں نے۔ فلما انتہینا الی مسجد الغدیر، ادھر مسجد غدیر اس مقام پہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف نسبت ہے۔ بعض مسجدیں ہیں کہ جن کی طرف منافقین کی نسبت ہے، اور روایات میں آیا کہ ان مسجدوں میں نمازیں نہ پڑھو، جیسے مسجد اشعث ہے، روایات میں ہے کہ اس کے اندر نماز نہ پڑھو، مثل مسجد زرار ہے۔ بعض مسجدیں جن کے اوپر حکم آیا کہ خصوصاً نماز پڑھو، جیسے مسجد نبوی ہے، مسجد کوفہ ہے، مسجد خیف ہے، منی میں بہت ثواب ہے اس کا، منی کی وادی میں مسجد خیف کے نام سے۔ اسی طرح مسجد غدیر ہے کہ نماز کا حکم ہے۔ کہتے ہیں کہ فلما انتہینا مسجد الغدیر، غدیر کے مقام پہ مسجد غدیر میں ہم پہنچے، نظر الی میسرۃ المسجد، تو ہم نے دائیں طرف، میسرہ بائیں طرف ہم نے دیکھا، یمین یسار ہوتا ہے نا،
یسار سے میسرہ ہے، مسجد کی ہم نے بائیں طرف دیکھا، فقال، تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ذالک موضع قدم رسول اللہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ نے قدم مبارک رکھے تھے، حیث قال، جب یہ فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ اس کا میں مولا ہوں جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا ہیں، ثم نظر الی جانب الاخر، پھر اس کے بعد دوسری طرف دیکھا جناب امام صادق علیہ السلام نے، یہاں سے جو ٹکڑا ہے ثم نظر الی جانب الاخر، یہ روضہ من لا یحضر الفقی میں بھی یہ روایت وارد ہوئی ہے، اس جگہ سے اوپر والا حصہ نہیں وارد ہوا۔ فقال، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یعنی ایک طرف قدم مبارک رسول اللہ ہیں جہاں پہ اعلان کیا، اس کی دوسری دفعہ مد مقابل کہا کہ یہ ہے ابھی فلاں کا، ابھی فلاں نام نہیں آیا، جیسے ادھر ہے احدہما عن صاحبہ، دو میں سے ایک نے دوسرے کو کہا، ادھر بھی نام نہیں آیا، ادھر بھی نام نہیں آیا۔ اب یہ حکمت امام معصوم جانتے ہیں، کون مراد ہے ہم خود تشخیص نہیں دیتے، کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے اختلاف کیا وہ کثیر افراد ہیں، صرف چند افراد نہیں ہیں، اس لیے ہم کوئی تشخیص نہیں دیتے کون ہے۔ تحقیق کر کے ہر کوئی اپنے طور پہ تحقیق کر کے جان سکتا ہے کہ وہاں پہ احدہما عن صاحبہ میں سے دو میں سے ایک نے دوسرے کو کہا، اس سے کون مراد ہے، اور ادھر ابھی فلاں، کہ یہ ادھر ابھی سے کیا مراد ہے، فلاں سے کیا مراد ہے، کہا کہ یہاں پہ ابھی فلاں کا تھا اور یہاں پہ ابھی فلاں کا تھا، یعنی ادھر ایک فرد جس کو مجہول رکھا امام نے، نام نہیں لیا، کہا ان کا خیمہ تھا، اور ادھر دوسرے جس کا نام مجہول امام نے رکھا اس کا خیمہ تھا۔ وسالم مولا ابی حذیفہ، تیسرا تھا سالم کا جو کہ ابو حذیفہ کے غلام تھے، ان کا خیمہ تھا، اور چوتھا تھا ابو عبیدہ بن جراح کا، ابو عبیدہ بن جراح کہ یہ لشکر کے امیر شمار ہوتے تھے خلیفہ اول کے دور میں۔ ابو عبیدہ بن جراح بہت بڑا نام ہے اور فتوحات میں بہت بڑا نام ان کا آتا ہے، کہا کہ یہ چوتھا خیمہ ان کا تھا۔ فلما ان رأوہ رافعا یدہ، جب انہوں نے دیکھا، ان 4-5 افراد نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے امام علی علیہ السلام کی گواہی دی ہے اور اعلان کیا ہے کہ من کنتم مولاہ فہذا علی مولا، قال بعضهم لبعض، ان میں سے بعض نے دیگر بعض کو کہا، اب کس نے کہا یہ نہیں پتا، یعنی بعض سننے والے ہیں، بعض کہنے والے ہیں انہی میں سے۔ قال بعضهم لبعض، بعض نے بعض کو کہا، انظروا الی عینیہ، اس رسول کی آنکھوں کو دیکھو، تدوران، گھوم رہی ہیں، کأنہما عینا مجنون، گویا کہ نعوذ باللہ یہ کسی دیوانے کی آنکھیں ہیں۔ فنزل جبرائیل بہذ الآیہ، اسی وقت اس آیت کو لے کے جناب جبرائیل امین نازل ہوئے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ سورہ قلم کی آخری آیت ہے۔ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، کہ قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنی آنکھوں سے آپ کو گرانے کی کوشش کریں۔ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب انہوں نے یہ ذکر سنا، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور یہ کہا کہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہے، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور یہ فقط و فقط عالمین کے لیے اللہ کا ذکر ہے، یہ ذکر ہے۔ آپ نے اس روایت میں ملاحظہ کیا، ایک اور روایت ہے جو اصول کافی سے ہی، روضۃ الکافی سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اور اس کا ترجمہ تیزی سے بیان کروں گا، جس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ مکتب تشیع کا جو خلافت اور امامت کا نظریہ وہ صحیح السند روایات کی بنیاد پر ہے، اور یہ وہ مسئلہ راہبریت ہے جو اسی وقت اختلاف درمیان میں پڑ گیا امت کے اندر، یہ بعد کی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، اس کو روایت معتبرہ میں شیخ عاصم محسنی نے لکھا ہے، معجم الاحادیث المعتبرہ، کہ انہوں نے کثیر روایات نکالی ہیں کہ یہ ضعیف ہیں، لیکن اس کو قبول کیا اور کسی قسم کی اس پہ جرح نہیں ہے۔ تمام محدثین شیعہ کے نظر میں جو ابھی میں نے روایت آپ کو سنائی ہے وہ صحیح السند ہے۔ اب اس میں کون فلاں سے کیا مراد ہے، کس نے کس کو کیا کہا، یہ مبہم ہے۔ اصل چیز ہمیں لے لینی چاہیے کہ اسی وقت اختلاف پڑا اور بعض نے نعوذ باللہ تہمت لگائی رسول اللہ کے اوپر۔ اب ہم آگے روایت پڑھیں، یہ واقعہ تو غدیر کے میدان کا ہے۔ اس کے بعد اگلا واقعہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اس مورد کا کہ جب امام علی علیہ السلام کے مد مقابل خلیفہ اول قرار دے دیا گیا حضرت ابوبکر کو، جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو تب یہ بھی صحیح سند روایت ہے، اور اس کو بھی شیخ عاصم محسنی نے معجم الاحادیث المعتبرہ میں ذکر کیا ہے۔
یہ روایت ہمارے پاس صفحہ نمبر 757 ہے اور حدیث نمبر 541 ہے روضۃ الکافی کی۔ اس میں سلیم بن قیس ہلالی بیان کرتے ہیں، سمعت سلمان بن فارسی۔ سلیم بن قیس ہلالی پہ آج کل بعض سلفی حضرات ہیں، انہوں نے طرح طرح کی شبہات کھڑے کی ہیں کہ یہ کوئی نعوذ باللہ خیالی ایک شخصیت ہے، اصلاً تھی نہیں ہے کوئی، اور یہ ان کی اشتباہات ہیں۔ شیعہ رجال کو پڑھ پڑھ کے گھما پھرا کے اس طرح پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے ہی ان بیانات سے پھنس بھی جاتے ہیں۔ لیکن سلیم بن قیس ہلالی اگرچہ جو کتاب لکھی گئی وہ اکثر علماء کی نظر میں ثابت نہیں ہے کہ سلیم کی وہی کتاب ہے جو انہوں نے لکھی تھی، یہ وہی کتاب ہے، لیکن یہ روایت سلیم کی صحیح سند روایت ہمارے پاس آتی ہے۔ اس میں بیان کرتے ہیں سمعت سلمان الفارسی، سلمان فارسی سے میں نے یہ سنا ہے، یہ سلیم کہہ رہے ہیں۔ سلمان کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی، صنع الناس ما صنعوا، لوگوں نے جو کرنا تھا وہ کیا، یعنی خلیفہ اول کو خلیفہ بنا دیا۔ وخاصم ابو بکر وعمر وابو عبیدہ بن جراح الانصار، کہ یہ ابو عبیدہ بن جراح کا دوبارہ ادھر نام آ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابو عبیدہ بن جراح اہل سنت میں بہت جلیل القدر صحابی معروف ہیں، کیونکہ فتوحات زیادہ انہوں نے کی ہیں، نہ کہ فضائل کی وجہ سے، کیونکہ خلفاء کے دور میں فتوحات میں آگے آگے پیش رہے اور خلفاء کا بہت بڑھ کے ساتھ دیا، اور جو دو گروہ بڑے بڑے بنے، کیونکہ ایک گروہ حضرت عمر کا بنا اور اس کے مقابلے میں ایک گروہ امام علی علیہ السلام اور ان کے انصار کا بنا، اور رسول اللہ کی زندگی میں ہی یہ بنا، اور کئی اہل سنت میں صحیح سند روایات ہیں جس سے یہ واقعہ ہمارے لیے ثابت ہو جاتا ہے۔ لہذا سلمان ہیں، عمار ہیں، مقداد ہیں، حذیفہ یمانی ہیں اور ابو ذر ہیں، یہ سارے انصار امام علی علیہ السلام شمار ہوتے ہیں۔ لیکن اسی طریقے سے مد مقابل میں آپ آ جائیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، عثمان بن عفان ہیں، یہ بڑی بڑی شخصیات ہیں جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے گروہ میں شمار کی جاتی ہیں، اور ان کے ہمیشہ یہ ساتھ دیتے تھے۔ لیکن یہاں پہ تعجب کی بات ضرور ہے کہ ثقیفہ کا بھی ادھر ذکر کیا جا رہا ہے، وہ ذکر تھا میدان غدیر کا۔ میدان غدیر میں بھی ابو عبیدہ بن جراح موجود تھے، ادھر بھی ابو عبیدہ بن جراح موجود ہیں، ادھر بھی تذکرہ نہیں تھا بقیہ کون کون ہیں سوائے سالم بن مولا حذیفہ یمانی کے جو غلام ہیں، لیکن ادھر بیان کیا گیا خاصم ابو بکر و عمر و ابو عبیدہ بن جراح، ان تین نے جھگڑا کیا الانصار، انصار کے ساتھ۔ فخاصموہ بحجت علی، پہلے تو انہوں نے امام علی علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ قالوا یا معاشر الانصار قریش احق بالامر منکم، تو انہوں نے کہا خلیفہ اول و دوم اور ابو عبیدہ بن جراح نے کہ قریش تم لوگوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ بہرحال گفتگو آگے ہوئی، یہ کہہ کے وہ نکلے، کیونکہ روایت آگے طویل ہے، ہمارے ٹائم کم ہے کہ مورد سے خارج نہ ہو جائیں۔ سلمان کہتے ہیں میں آیا جلدی علی علیہ السلام کے پاس اور دیکھا وہ رسول اللہ کو غسل دے رہے ہیں، اور میں نے انہیں بتایا کہ لوگ دیکھو کیا کیا کر رہے ہیں، وہ تو خلیفہ بنا رہے ہیں اور اس میں جلدی آپ کو کرنی چاہیے۔ تو فقلت ان ابا بکر اسا علی منبر رسول، کہ ابھی رسول اللہ کے منبر میں خلیفہ اول ابو بکر بیٹھ گئے ہیں۔ واللہ ما یرضی ان یبایعوہ بید واحدۃ انہم لا یبایعونہ بیدہ جمیعا بیمینہ وشمالہ، اور ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو راضی نہ ہو ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے، سب کے سب آگے بڑھ بڑھ کے بیعت کر رہے ہیں۔ یعنی یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس وقت کا جو معاشرہ تھا اس نے علی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑا، ایسا نہیں ہے کہ معاشرہ علی علیہ السلام کے ساتھ تھا اور یہ اوپر خلیفہ حضرت ابو بکر بننے میں کامیاب ہو گئے، نہیں، انہوں نے معاشرے نے بعد میں ساتھ دیا، کیونکہ انصار میں جھگڑا پڑ گیا تو ایک بڑے گروہ نے ساتھ دے دیا خلیفہ اول کا۔ تو قبائلی سلسلے آج بھی اسی طرح سے ہیں کہ سردار جس کا ساتھ دے دے پورا قبیلہ اسی کا سردار ساتھ دیتا ہے، اسی لیے اوس اور خزرج کے وہ پرانے جھگڑے زندہ ہو گئے انصار میں، اور مدینہ اصل جگہ کس کی تھی؟ انصار ہی کی اصل جگہ تھی۔ تو انصار کا جو دوسرا گروہ تھا سعد بن عبادہ والا، وہ امام علی علیہ السلام کا حمایتی رہا، لیکن وہ جو دوسرا مد مقابل گروہ تھا انصار کا، وہ خلیفہ اول کا ساتھ دے دیا۔ لہذا وہ جو بڑا گروہ انصار کا خلیفہ اول کا ساتھ جنہوں نے دیا، وہ آگے بڑھ کے انہوں نے پھر شروع کر دی، بیعت شروع کر دی۔ مہاجرین تو اس کے مقابلے میں کم تھے، انصار کے مقابلے میں انصار ہی ادھر کے اصل رہائشی تھے، اس لیے خلیفہ اول کی بیعت تیزی سے جنم لے گئی۔ فقال علی،
تو امام علی علیہ السلام نے مجھے کہا یا سلمان هل تدری من اول من بایعہ علی منبر الرسول، جانتے ہو کہ وہ پہلا شخص کون ہے جس نے آگے بڑھ کے رسول اللہ کے منبر پہ حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں بیعت کی؟ پہلا شخص۔ تو قلت لا ادری، میں نہیں جانتا، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ بنی سعدہ کے اسی مجمع میں جب یہ آپس میں جھگڑے کر رہے تھے تو اس میں نے دیکھا کہ جس نے پہلے بیعت کی وہ بشیر بن سعد اور ابو عبیدہ بن جراح تھے، پھر عمر تھے، پھر سالم تھے۔ یعنی جب بیعت کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت ابوبکر کی سب سے پہلے بیعت کس نے کی؟ بشیر بن سعد نے۔ پھر آگے بڑھ کے کس نے بیعت کی؟ ابو عبیدہ بن جراح نے۔ پھر آگے بڑھ کے کس نے بیعت کی؟ عمر بن خطاب نے، اور پھر سالم نے جو حذیفہ یمانی کے غلام ہیں۔ تو امام علی علیہ السلام نے پھر کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، تم نے دوبارہ غور کرو۔ قال لست اسألک عن هذا ولکن، امام علی علیہ السلام کہتے ہیں میں یہ سوال نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم جانتے ہو کہ پہلا شخص جس نے منبر کے اوپر چڑھ کے رسول اللہ کے منبر کے اوپر چڑھ کے بیعت کی، جانتے ہو کون ہے؟ تو سلمان نے کہا کہ لا ولکنی، میں نہیں پتا کون ہے، ولکنی رأیت شیخا کبیرا، ایک میں نے انتہائی بوڑھا ضعیف شخص دیکھا تھا، متوکئا علی عصاہ، اپنے عصا کے اوپر ٹیک لگائے آگے چل رہا تھا۔ وہ ہے نا بوڑھا شخص بیچارہ بڑی مشکل سے چلتا ہے، یعنی زہد و تقوی اس کے اوپر سے ٹپک رہا ہے اور بڑھاپا اس کے اوپر طاری ہے، اور بڑی مشکل سے کہ میں اس نیک کام مجھ سے رہ نہ جائے، بڑی مشکل سے عصا کے ذریعے سے چلتا چلتا منبر تک پہنچا، اور بین عینیہ سجادۃ شدید التشمیر ہے کہ اس کے ادھر جو ہے سجدوں کے نشان تھے، اور بہت جد و جہد عبادت میں کرنے والا تھا۔ تشمیر کہتے ہیں جو بہت زیادہ عبادتیں کرے، اپنے نفس کے اوپر زحمتیں ڈال کے عبادتیں کرے۔ صعد الیہ اول من صعد وہو یبکی، وہ چڑھا منبر کے اوپر اور گریہ کر رہا تھا، ویقول، اور کہہ رہا تھا الحمدللہ الذی لم یمتنی، کہ اس اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے اس وقت تک مجھے موت نہیں دی، من الدنیا، دنیا سے میں نہیں اس دنیا سے اٹھا، حتی رأیتک فی ھذا المقام، کہ میں نے آپ کو، یہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر، آپ کو میں نے یہاں پر دیکھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ وابسط یدک، میرے سامنے ہاتھ کھولیں، فبسط یدہ، تو حضرت ابوبکر نے ہاتھ سامنے بڑھا دیا، فبایعہ، تو اس نے پھر بیعت کی، ثم نزل، پھر نکلا، فخرج من المسجد، اور وہ مسجد سے چلا گیا۔ فقال علی، امام علی علیہ السلام نے فرمایا هل تدری من ہوا، جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ قلت لا، میں نہیں پہچانتا، سلمان نے کہا۔ لیکن یہ کس کتاب میں آ رہا ہے؟ جو غیبت صغریٰ کے دور میں ہے، یہ اسی دور کی کتابیں ہیں کہ جب بخاری مسلم لکھی گئی، یہ آج کے دور کی کتابیں نہیں ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ شیعہ سنی کے اندر سے اس مسئلے کے اوپر اصلاً اختلاف ختم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے اہانتیں نہ ہوں، تعظیم ہو، ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ نہ ہو، ایک دوسرے کے خلاف فتنے نہ کھڑے کیے جائیں، لیکن یہ اساس ہے جو روایات اہل بیت علیہ السلام میں آئی ہے، یہ وہ اساس ہے جو امت اسلامیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے یہ پڑ گئی اساس اختلاف کی بنیاد۔ لہذا فرمایا هل تدری من ہوا، امام نے فرمایا جانتے ہو سلمان کون ہے؟ قلت لا ولکن ساءتنی مقالتہ، مجھے اس کی اس گفتگو سے بہت یعنی برا محسوس ہوا۔ کأنہ شامت بموت النبی، شامت بموت النبی، شامت کہتے ہیں خوشی کو، دشمن کی خوشی میں، گویا کہ وہ رسول اللہ کی موت کے اوپر بڑا خوش ہو رہا ہے، اس طرح کا اس کا اظہار تھا۔ فقال، امام نے فرمایا ذاک ابلیس لعنہ اللہ، یہ جو شیخ کبیر تھا یہ ابلیس تھا، اللہ اس پر لعنت کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی تھی ابلیس اور اس کے اصحاب کے جو سردار ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منصب ہے اس کے اوپر وہ آئیں گے اور گواہی دیں گے، اور غدیر خم کے موقع پہ بھی یہی چیز وہاں پہ وارد ہوئی۔ لہٰذا یہ ابلیس ہے کہ جس نے سب سے آ کے پہلے اس کو انجام دیا۔ بقیہ حدیث کو ہم ترک کرتے ہیں کہ اس میں بڑے ظریف نکات موجود ہیں جو اسی حوالے سے مکتب تشیع کی اساس رہبریت، اساس امامت کو وہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو ہمارے سامنے نزاع سامنے آتا ہے، یہ نزاع ایسا نہیں ہے کہ شیعہ سنی دونوں کتب میں نہیں ہے، اہل سنت کتب میں بھی ہے۔ حدیث قرطاس دیکھیں، حدیث قرطاس میں آیا جھگڑا نہیں ہوا، آیا اختلاف نہیں ہوا،
اختلاف کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی موجود تھی اور پڑھی وہاں پہ اور آخری ایام میں پڑھی، اور منافقین کا طبقہ سورہ توبہ کے مطابق موجود تھا۔ سورہ توبہ نے آ کے بتایا، جو آخری دور رسول کی سورہ ہے، کہ مدینے میں بھی منافقین تھے اور مدینے سے باہر اعراب میں بھی منافقین، یعنی رسول اللہ کی چاروں طرف آس پاس منافقین موجود تھے اور ان کا ایک دباؤ اور پریشر موجود تھا، اور باقاعدہ بڑے بڑے گروہ تھے جو معاشرے میں پر اثر تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاشرے میں یہ پر اثر لوگ موجود نہیں تھے۔ تو یہ غدیر خم کی صحیح سند روایات سے ہمارے سامنے ایک تصویر آتی ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔